ایک ہے درس و تدریس، دوسرا ہے مالی اعتبار سے، ایجوکیشن، ویلتھ، ہیلتھ، تینوں چیزیں تشیع کی مضبوط کی جائیں کہ مالی اعتبار سے بھی شیعہ مضبوط ہوں، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی یہ شیعہ مضبوط ہوں. کیا ایسا نیٹ ورک، یعنی شاگردان امام جعفر صادق کو حاکم آفر دے رہا ہے کہ آپ ہمارے چیف جسٹس بن جاؤ. کہ اہل سنت کا سب سے بڑا امام ابو حنیفہ یہ کہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ 2 سال ہم نہ جاتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. مغلوں کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں یعنی خود حضور امام میں شیعوں کا کردار، پھر غیبت کا زمانہ آپ دیکھتے ہیں شیعت کا کردار، کہ خود آپ کے 7ویں 6 امام نے تو ڈائریکٹ وجوہات بھی لی ہیں. خمس آتا تھا، لیتے تھے. بحرین کا واقعہ میں نے کل نقل کیا، اسے کہا کہ سارا پیسہ واپس کیا کہ اس پیسے کو جا کے بحرین کے مومنین پہ کیا کرو؟ خرچ کرو، اور تشیع کو کیا کرو؟ بڑھاؤ. لیکن 7ویں امام نے سب سے زیادہ وکیل بنا، لیکن آپ کے 7ویں امام نے کبھی بھی ڈائریکٹ پیسہ نہیں لیا. حکومت کی نگاہ، امام نے سارا اختیار کسے دیا؟ اپنے وکیلوں کو دیا. یعنی پیسے امام کے پاس نہیں، امام کے وکلا کے پاس تھا. کہ آپ پھر ایک فرقہ سنتے، فرقہ واقفیہ، یعنی اس نیٹ ورک کو سب سے زیادہ جو چونٹ پہنچی وہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد پہنچی. چوٹ کیا پہنچی؟ کہ جب 7ویں امام زندان میں شہید ہو گئے، اب کسی وکیل کے پاس 30,000، کسی کے پاس 60,000، کسی کے پاس 90,000 دینار پڑے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں پیسے کی لالچ پیدا ہو گئی. پیسے کھانے نے نیٹ ورک کو اتنا نقصان نہیں دیا، 10 چور پیدا ہو جائیں مسئلہ نہیں. لوگوں کے اندر جو مورلی اخلاقی پہلو ان کے ذہنوں میں جو پیدا ہوا کہ بھائی وکیل کیا کیا؟ اس نے پیسہ کھا گیا. اب آگے جو لوگوں کا اعتماد تھا وکلا پہ، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کم ہو گیا. چوری اتنا نقصان نہیں دیتی کسی بھی نیٹ ورک کو جتنا نقصان آپ کا اخلاقی پہلو دیتا ہے. بس ایک معاشرے میں ایک مولوی چور ہو جائے یہ نقصان نہیں دیتا، لیکن معاشرہ یہ بولے کہ مولوی چور ہوتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد علماء سے کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. کہ آج کے زمانے میں جو وکلا پہ کبھی تہمتیں یا الزام لگ جاتے ہیں، بھائی 1-2 آدھا بندہ دنیا پرست بن کے پیسہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے بھائی ہمارا پیسہ ایک ایسی جگہ لگ رہا ہے جو ضائع ہو رہا ہے، کہ ہم دے رہے ہیں لیکن اصل ہدف اور اصل مقصد تک پیسہ پہنچ نہیں رہا، اور بیچ کا بندہ سارا پیسہ کیا کر رہا ہے؟ کھا جا رہا ہے. کہ بعض اوقات جو مراجع کے مخالفین بھی ہیں انہوں نے یہ شبہ پیدا بھی کیا آج کے زمانے میں کہ بھائی آپ خمس دے کے کیا کرو گے؟ وکیل پیسے کیا ہوتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی وکیل برا تھا، مجتہد کا کیا قصور؟ ہاں؟ تو کہنے لگے کہ پھر آغا سیستانی نے ایسے بندے کو وکیل کیوں بنایا؟ آغا رہبر نے پھر ایسے بندے کو اجازت کیوں دیا کہ پیسہ کھا جائے؟ میں نے کہا اگر معاملہ یہ ہے کہ فلاں کو وکیل کیوں بنایا پھر تاریخ میں الجھ جاؤ گے. ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی، اسے گورنر کس نے لگایا؟ امیر المومنین نے. شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علمبردار ہے علی ابن ابی طالب کا. 4 علمبردار، حجر ابن عدی، شبس ابن ربیع، ابن عباس، ابو ایوب انصاری. جنگ نہروان میں کس کا علمبردار؟ علی ابن طالب کا. پھر جنگ کربلا میں یہی شبس ابن ربیع لشکر یزید کا علمبردار ہے. حکم جب بھی دیا جاتا ہے ظاہر پہ دیا جاتا ہے. ایک بندہ آج متقی ہے، ہم اسے کوئی علم دے رہے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ کل جا کے کیا بنے گا. مولا علی ابن ملجم کو کہہ رہے ہیں میرا قاتل بنو گے، کہتا علی میرا سر قلم کرو. امام فرما نہیں، ہم ظواہر پہ چلتے ہیں، ہم مجرم کو جرم سے پہلے کبھی سزا نہیں دیتے. یہی ہمارے بعض جوان کہتے ہیں رسول کو اگر یہ اتنے آگے پیچھے برے تھے تو رسول نے یہ کیوں کیا، رسول نے وہ کیوں کیا، پہلے بتایا کیوں نہیں؟ جناب حکم ظاہر ہے. آج آپ مجھ سے مجلس پڑھوا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں اچھا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی ہے کل بھی اچھا رہوں گا؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. گارنٹی صرف معصوم کی ہے، گارنٹی صرف 14 کی ہے.